اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأتموا الحج والعمرة لله، اور تم کامل طور پر ادا کرو حج اور عمرہ کو للہ، اللہ کی رضا کی خاطر، اور تم اللہ کی رضا کی خاطر حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے گئے، حج کرنے سے عمرہ کرنے سے روک دیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی کا جو جانور میسر ہو، یعنی اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر لو۔ وَلَا تَحْلِقُوا، اور تم مت منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سر کے بال، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اسے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو فدیہ ادا کر لے روزوں کی صورت، او صدقۃ، یا صدقے کی صورت، او نسک، یا قربانی کی صورت۔ سورہ بقرہ کا یہ دوسرا حصہ، جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلا حکم قصاص کا تھا، دوسرا وصیت کا تھا، پھر روزہ کا حکم آیا، اور اس کے بعد قتال کا حکم آیا، یہاں سے حج اور عمرہ کا حکم ہے۔ حج تو فرض ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے، 5 اراکین میں سے، اور حج سن 3 ہجری کو فرض ہوا ہے، اور سن 3 ہجری کو جو غزوہ احد کا سال ہے، اس سال میں حج اجمالی طور پر فرض ہوا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ پہلی آیت ہے جس سے حج کی فرضیت کا اعلان ہوا، لیکن اس کے دوسرے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور جب تفصیلی طور پر اس کے احکامات نازل ہوئے 9 ہجری میں، تو پہلا حج تھا اسلام کا جو 9 ہجری میں ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں اور قیادت میں وہ حج ہوا ہے، اور سن 10 ہجری میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہوا ہے، اور وہ آخری حج بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلا اور آخری حجۃ الوداع۔ تو حج تو فرض ہے۔ عمرے کے بارے میں ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا عمرہ واجب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر لو تو بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو سنت ہے۔ لیکن جس طرح دیگر اگر انسان کوئی نفلی نماز چاہے تو پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے، لیکن ایک بار جب نفلی نماز شروع کر لی تو اس کا پورا کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے، وہ توڑ نہیں سکتا اس کو، اگر توڑ دیتا ہے تو اس کی قضا اس پر لازم ہوتی ہے۔ نفلی روزہ اگر شروع کر لے تو اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہوتا ہے، اگر وہ بیچ میں توڑ دیتا ہے تو اس کی قضا اس پر لازم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عمرہ کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر کسی نے عمرے کا ایک بار احرام باندھ لیا تو پھر اس کا پورا کرنا اس پر واجب اور فرض ہے۔ اگر وہ پورا نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے تو اس کی قضا اس پر لازم ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کو جو عمرہ کے لیے تشریف لے گئے،
اور انہیں روکا گیا اور نہ کر سکے تو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا قضا کیا سن 7 ہجری کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرہ کو مکمل طور پر ادا کرو۔ ایک تو یہ کہ جب احرام باندھ لو تو پورے جو ارکان ہیں وہ سارے ادا کر لو، پھر اس کے بعد احرام سے فارغ ہو جاؤ۔ ناقص طور پر حج بھی ادا نہ کر لو اور ناقص طور پر عمرہ بھی ادا نہ کرو۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، یا تو معلمین یا جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے تھرو جو حج یا عمرہ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے ارکان وہ حاجیوں سے یا معتمرین سے رہ جاتے ہیں۔ عموماً آج کل تو اس کی صورت بہت کم ہی ہے، لیکن پھر بھی اگر امکان ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بار جب احرام باندھ لیا تو پھر سارے اراکین پورے طریقے پر ادا کیا کرو اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرو۔ جو بھی احکامات حج کے حوالے سے ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، اراکین ہیں، اور اسی طرح عمرہ کے حوالے سے وہ سارے مکمل کر لو، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے کر لو۔ پھر چونکہ یہ آیت نازل ہوئی تھی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روکا گیا تھا، تو اس کا حکم بیان کر دیا گیا کہ اگر تم حج کا احرام باندھو یا عمرہ کا احرام باندھو اور اس کے بعد تم حج یا عمرہ نہ کر سکو، چاہے دشمن نے تمہیں روک لیا، جانے نہیں دیا، جیسا کہ اس آیت میں یہی صورت تھی وہ بھی اس میں داخل ہے، یا یہ کہ تم بیمار ہو گئے نہ کر سکے، یا کوئی اور وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے تم حج اور عمرہ نہ کر سکے اور احرام باندھ چکے ہو، تو اس کا پھر کیا حکم ہے؟ تو نہیں کر سکے تو احرام کھول دو، لیکن قربانی بھی کرو۔ ایک جانور کی قربانی کر لو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بیل گائے ہوں، چاہے وہ بکرے ہوں، جو بھی تمہارے لیے آسان ہو۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم حج یا عمرہ سے روک دیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدی کا معنی ہے قربانی کا جانور، تو جو قربانی کا جانور میسر ہو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دو اور وہ کر دو۔ لیکن اس بارے میں پھر آگے یہ بھی کہا گیا کہ یہ قربانی کا جانور جو ذبح کر لو اور اس کے بعد احرام کھول لو، اس کے لیے یہ تب ہی ہے کہ یہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یہ احرام کھولنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ سر منڈوانا۔ احرام کھولنے کی علامت، احرام تو ایک کپڑا ہی ہے، کپڑا آپ نے پہن لیا، اتار دیا اس کا، لیکن اصل ہے سر منڈوانا احرام، کہ احرام کی حالت میں آپ بال نہیں کاٹ سکتے۔ احرام کھولنا یہی ہے کہ آپ سر منڈوائیں، یا خواتین ہیں تو سر کے کچھ بال کاٹ لیں۔ تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کے بالوں کو مت منڈواؤ، یعنی احرام تم نہیں کھول سکتے، احرام سے باہر نہیں آ سکتے، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ یہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی احرام باندھ کر حج عمرے تک نہیں جا سکا، اس کو روک دیا گیا، تو وہ قربانی کا جانور کسی کے تھرو، کسی کے ذریعے بھیج دے، اور وہ قربانی کا جانور وہاں حدود حرم میں پہنچ کر وہاں جب ذبح ہو جائے پھر یہ احرام سے باہر نکلے گا۔ لیکن امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ روکا گیا ہے اسی جگہ جو ہے نا قربانی کا جانور ذبح کر لے اور احرام سے باہر آ جائے۔ تو بہرحال یہ اسی آیت سے دونوں نے استدلال کیا ہے، محلہ اپنے مقام سے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ مراد لیا کہ جہاں روک لیا گیا وہ، اور امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مراد لیا کہ قربانی کا مقام حج اور عمرہ میں حدود حرم ہے، لہذا اس کا حدود حرم میں پہنچنا ضروری ہے، تب جا کر وہ احرام سے باہر نکلے گا۔ تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر مت منڈواؤ، یعنی احرام سے باہر نہیں آ سکتے، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ تو جب تک احرام کی حالت میں ہو تم سر نہیں منڈوا سکتے، اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی معذور ہے احرام کی حالت میں، اس کو انتہائی ضرورت پیش آ گئی سر منڈوانے کی، جیسے کہ سر میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے بال منڈوانا ضروری ہے، یا یہ کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی بھی عذر ہے جس کی وجہ سے بال منڈوانے پڑ رہے ہیں لیکن احرام کی حالت میں ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر عذر ہے اور عذر کی وجہ سے بال منڈوانے ہیں تو احرام کی حالت میں منڈواؤ،
لیکن اس کا دم ادا کرو. اور وہ دم کیا ہے؟ وہ 3 طرح کا ہے. یا تو 3 روزے رکھو، چاہے انہی دنوں میں رکھو یا بعد میں رکھو، یا یہ کہ 6 مسکینوں کو فطرانے 6 فطرانے ادا کر لو صدقہ دن او نسک، یا یہ کہ قربانی کر لو، کوئی بکری ہے وہ ذبح کر لو. تو یہ دم ہے اس کا، تو دمی جنایت اس کو کہا جاتا ہے. تو فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں مریض ہو، او بھی عدم من رأسہ، یا اسے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے بال منڈوانے پڑ رہے ہیں اس کے، تو ٹھیک ہے وہ منڈوا لیں لیکن دم ادا کر لیں. ففدیۃ من صیام، فدیہ یعنی دم ادا کر لیں، من صیام روزے کی. اور یہ پھر کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے اس میں بتایا گیا کہ روزے سے مراد 3 روزے ہیں، صدقہ 6 مسکینوں کو ہے، اور نسک سے مراد بکری ذبح کرنا. ففدیۃ من صیام، فدیہ ادا کرنا ہے روزے سے، او صدقۃ یا صدقہ ادا کر کے، او نسک یا قربانی کر کے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.